اور اس کو تحریر کیا ہے سعادت حسین منٹو نے۔ امتیاز اور صغیر کی شادی ہوئی تو شہر بھر میں دھوم مچ گئی۔ آتش بازیوں کا رواج باقی نہیں رہا تھا، مگر دولہے کے باپ نے اس پرانی عیاشی پر بے دریغ روپیہ صرف کیا۔ جب صغیر زیوروں سے لدے پھندے سفید براق گھوڑے پر سوار تھا تو اس کے چاروں طرف انار پھوٹ رہے تھے، چہل قدمی تھی، صغیر خوش تھا۔ صغیر نے امتیاز کو ایک شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ اس نے دل میں ہی عہد کر لیا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو اپنی رفیقہ حیات نہیں بنائے گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ دنیا تو ادھر کی ادھر نہ ہوئی، صغیر نے امتیاز کے راستے ڈھونڈ لیے۔ صغیر بہت مخلص دل کا نوجوان تھا، اس میں ریاکاری نہیں تھی، اس کو امتیاز سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد اسے حاصل ہو گیا۔ امتیاز اسے قبول کرے کہ یا نہیں، وہ اس قسم کا آدمی تھا کہ اپنی محبت کے جذبے کے سہارے ساری زندگی بسر کر دیتا۔ اس کو جب امتیاز سے پہلی بار بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے گفتگو کی ابتدا ہی ان الفاظ سے کی: دیکھو لالی، میں ایک نامحرم آدمی ہوں، میں نے مجبور کیا ہے تم سے ملوں، اب اس ملاپ کا انجام بھی نیک ہونا چاہیے۔ یہ میرے ضمیر اور دل کی اکٹھی آواز ہے، تم بھی وعدہ کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے کوئی آزار نہیں پہنچاؤ گی، اور میری موت کے بعد بھی مجھے یاد کرتی رہو گی، اس لیے کہ میں قبر میں بھی میری سوکھی ہڈیاں تمہارے پیار کی بھوکی رہیں گی۔ امتیاز نے دھڑکتے ہوئے دل سے وعدہ کیا کہ وہ اس عہد پر قائم رہے گی۔ اس نے ایک دن امتیاز سے بڑے غیر عاشقانہ انداز میں کہا کہ نازی، میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے مجھ میں کوئی خامی دیکھی ہے، اگر میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترا تو مجھ سے صاف صاف کہہ دو، تم کسی ابھی بندھن میں گرفتار نہیں ہوئی۔ پھر ان دونوں کی، امتیاز اور صغیر کی، شادی ہو گئی۔ پہلی رات کو حجلہ عروسی میں جب صغیر داخل ہوا تو امتیاز چھینک مار رہی تھی۔ امتیاز کو شک ہوا کہ زکام ہو گیا تھا۔ صغیر نے ڈاکٹر کو بلوایا، دوائیاں اس نے تجویز کی بازار سے خرید کر لایا۔ اپنی نئی دلہن کو، جس کو ڈاکٹر کی آمد کا انتظار کرنا پڑا تھا، اس کا علاج کروا رہا تھا، اس لیے 4 دن اور 4 راتیں صغیر اپنی دلہن کی تیمارداری میں مصروف رہا۔ امتیاز چڑ گئی، وہ جانے کیا سوچ کر عروسی جوڑا پہن کر صغیر کے گھر آئی تھی، مگر وہ بیکار اس کے زکام کو درست کرنے کے پیچھے پڑا تھا۔ تنگ آ کر ایک دن اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ شریف شوہر سے کہا: آپ چھوڑیے میرے معالجے کو، میں اچھی بھلی دلہن ہوں، آپ کے گھر آئی ہوں، آپ نے اسے ہسپتال بنا دیا ہے۔ مسکرا کر صغیر نے کہا: نازی، خدا نہ کرے یہ کوئی ہسپتال ہو، یہ میرا گھر نہیں تمہارا گھر ہے۔ اس کے بعد امتیاز کو جو فوری شکایت تھی وہ دور ہو لگے۔ صغیر اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کو ہمیشہ امتیاز کی صحت، اس کے جسم کی ضرورتوں اور اس کو تر و تازہ دیکھنے کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اسے کانچ کے نازک پھولدان کی طرح سمجھتا تھا۔ امتیاز اور صغیر کا رشتہ دوہرا تھا۔ 2 بھائی اصغر حسین اور امجد حسین تھے، کھاتے پیتے تاجر۔ صغیر بڑے بھائی اصغر حسین کا لڑکا تھا اور امتیاز امجد حسین کی بیٹی تھی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ شادی سے پہلے دونوں بھائیوں میں کچھ اختلاف تھے جو اب دور ہو گئے تھے۔ امتیاز کی 2 بہنیں تھیں جو اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ امتیاز کا بیاہ تو ہوا، ان دونوں کی باری قدرتی طور پر آ گئی۔ وہ اپنے گھروں میں آباد خوش تھی، کبھی کبھی امتیاز سے ملنے آتی اور صغیر کے اخلاق سے متاثر ہوتی۔ ان کی نظر میں وہ آئیڈیل شوہر ہے۔ 2 برس گزر گئے، امتیاز کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ اولاد کے بکھیڑوں میں نہ پڑے۔ ان دونوں کے دن کے ابھی کھیلنے کودنے کے تھے۔ صغیر ہر روز اسے سینما لے جاتا، باغوں کی سیر کراتا، نہر کے کنارے اس کے ساتھ چہل قدمی کرتا، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا۔ بہترین کھانے، اچھے سے اچھا باورچی۔ اگر امتیاز کبھی باورچی خانے کا رخ کرتی تو وہ اسے کہتا: نازی، انگوٹھیوں میں پتھر کے کوئلے جلتے ہیں، ان کی بو بہت بری ہوتی ہے جو صحت کے لیے نامفید ہے۔ 2 نوکر ہیں، کھانے پکانے کا کام جب تم نے ان کے سپرد کر رکھا ہے تو اس زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ امتیاز مان جاتی۔ پھر سردیوں میں صغیر کا بڑا بھائی اکبر، جو نیروبی میں ایک عرصہ مقیم تھا اور ڈاکٹر تھا، کسی کام کے سلسلے میں کراچی
आया हुआ था। इसने सोचा कि चलो लाहौर सगीर से मिल आए। बजरिया हवाई जहाज़ लाहौर पहुंचा और अपने छोटे भाई के पास ठहरा। वो सिर्फ 4 रोज़ के लिए आया कि हवाई जहाज़ में इसकी सीट 5वें दिन की बुक थी। मगर जब इसकी भाभी ने, जो इसकी आमद पर खुश हुई थी, असरार किया तो छोटे भाई सगीर ने इससे कहा, भाई जान आप इतनी देर के बाद आए हैं, कुछ दिन और ठहर जाएं। मेरी शादी में आप शरीक हुए थे, जितने आप फालतू ठहरेंगे इतना जुर्माना समझ लीजिएगा। इम्तियाज मुस्कराई और अकबर से मुखातिब हुई, इस तो आपको ठहरना ही पड़ेगा, और फिर मुझे आपने शादी पर कोई तोहफा भी नहीं दिया था। मैं जब तक वसूल नहीं कर लूँ कि आप कैसे जा सकते हैं, और आपको मैं जाने भी कब दूंगी। दूसरे रोज़ अकबर इसको साथ ले गया और सच्चे मोतियों का एक हार ले आया। सगीर ने अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि हार बहुत कीमती था, कम अज़ कम 5,000 का ही होगा। इस दिन अकबर ने वापसी का इरादा किया, नैरोबी जाने का इरादा जाहिर किया, और सगीर इससे कहा कि वो हवाई जहाज़ में इसकी टिकट का बंदोबस्त कर दे, इसलिए कि इसकी लाहौर शहर में काफ़ी वाकफियत थी। अकबर ने इसको रुपए दिए, मगर इसने खुद दाराना अंदाज में कहा कि आप अभी अपने पास रखिए, मैं ले लूँगा, और टिकट का बंदोबस्त कराने चला गया। इसे कोई दिक्कत ना हुई, इसलिए कि हवाई जहाज़ सर्विस का एक जनरल मैनेजर इसका दोस्त था। इसने फ़ौरन टिकट ले लिया। सगीर कुछ देर इसके साथ बैठा, गप लड़ाता रहा। इसके बाद घर का रुख किया। मोटर गैराज में बंद करके वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन फौरन बाहर निकल आया। गैराज से मोटर निकाली और इसमें बैठ के जाने कहाँ रवाना हो गया। अकबर और इम्तियाज देर तक इसका इंतज़ार करते रहे, मगर वो ना आया। इन्होंने मोटर के आने और गैराज में बंद होने की आवाज़ सुनी थी, मगर इन्होंने सोचा कि शायद इनके कानों को धोखा हुआ हो, इसलिए कि सगीर मौजूद था, ना कि इसकी मोटर वो गायब हो गया था। ना ही सगीर था और ना ही इसकी मोटर। अकबर को वापस जाना था, मगर इसने 1 हफ्ता इंतजार किया, इधर उधर कई जगह पूछ गूछ की, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, मगर सगीर की कोई सुनगुन ना मिली। आखिरी दिन जब के अकबर जा रहा था, पुलिस स्टेशन से इतला मिली कि PPL 1591 नंबर की मोटर कार, जिसके एक खाने में सगीर अख्तर का नाम लाइसेंस निकला है, हवाई अड्डे के बाहर कई दिनों से पड़ी है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि अकबर अमजद हुसैन नाम के एक आदमी ने 8 रोज़ पहले हवाई जहाज़ में नैरोबी का सफ़र किया है। अकबर की सीट नैरोबी के लिए बुक थी। इम्तियाज़ से रुखसत लेकर जब वो केनिया पहुंचा तो इसे बड़ी मुश्किलों के बाद सिर्फ इतना पता चला कि एक साहिब, जिनका नाम अकबर अमजद था, हवाई जहाज़ के ज़रिए से यहाँ पहुँचे थे। एक होटल में 2 रोज़ ठहरे, इसके बाद चले गए। अकबर ने बहुत तलाश की, मगर कोई पता ना चला। इस दौरान में इसको इम्तियाज़ के कई ख़तूत आए। पहले 2-3 ख़तों की तो इसने रसीद भेजी, इसके बाद जो भी ख़त आया फाड़ देता ताकि इसकी बेबी ना पढ़ ले। 10 बरस गुजर गए। अमजद हुसैन यानी इम्तियाज़ का बाप बहुत परेशान था। बहुत लोगों को ख्याल था कि सगीर मर चुका है, मगर अमजद हुसैन का दिल नहीं मानता था कहीं इसकी लाश ही मिल जाती। खुदकशी करने की क्या वजह हो सकती है? बड़ा नेक, शरीफ और बरखुरदार लड़का था। अमजद को इससे बहुत मोहब्बत थी। एक ही बात इसकी समझ में आई थी कि इसकी बेटी इम्तियाज़ ने कहीं इस जैसे ज़की अल हस आदमी को ऐसी ठेस ना पहुंचाई हो कि वो दिल शिकस्ता होकर कहीं रपोश हो गया है। चुनांचे इसने इम्तियाज़ से कई मरतबा इस बारे में पूछा, मगर वो साफ मुनकर हो गई। खुदा और रसूल की कसमें खाकर इसने अपने बाप की तशफ़ी कर दी कि इसे कोई हरकत सर्ज नहीं हुई। अक्सर औकात वो रोती थी, जिसको सगीर याद आता था। इसकी नरम और नाजुक मोहब्बत याद आती थी। इसको वो धीमा धीमा नसीम सहरी का सलूक याद आता था, जो इसकी फितरत थी। नाया प्यारा अमजद का एक दोस्त हज को गया, वापस आया तो इसने इसको ये खुशखबरी सुनाई कि सगीर जिंदा है, एक अरसे से मक्के में मुकीम है। अमजद हुसैन को होश हुआ। इसको इसके दोस्त ने सगीर हिंदी का पता दिया था। इसने अपनी बेटी को तैयार किया कि वो इसके साथ जहाज़ में चले। फ़ौरन हवाई जहाज़ का सफ़र का इंतज़ाम किया। इम्तियाज़ साथ जाने को तैयार ना थी, इसको झिझक सी महसूस हो रही थी। बहरहाल बाप बेटी सर ज़मीन हिजाज में पहुंचे। हर मुकद्दस मकाम की ज़ियारत की। अमजद हुसैन ने एक एक कोना छान मारा, मगर सगीर का पता ना चला। चंद आदमियों से जो इसको जानते थे सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो आपकी आमद से 10 रोज़ पहले, क्योंकि इसे किसी ने
کسی طریق معلوم ہو چکا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، کھڑکی سے کودا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ مرنے سے پہلے چند لمحات اس کی ہونٹوں پر ایک لفظ کانپ رہا تھا، غالباً امتیاز تھا۔ اس کی قبر کہاں ہے، وہ کب اور کیسے دفن ہوا، اس کے متعلق صغیر کے جاننے والوں نے کچھ نہ بتایا۔ یہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ امتیاز کو یقین ہو گیا کہ اس کے خاوند نے خود کشی کر لی ہے۔ اس کو شاید اس کا سبب معلوم تھا، مگر اس کا باپ یہ جاننے سے یکسر منکر تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بار اپنی بیٹی سے کہا، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے، وہ تمہاری محبت کی خاطر اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک خدا اس کو موت کے فرشتے کے حوالے نہ کر دے۔ میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تمہاری جگہ اگر وہ میرا بیٹا ہوتا تو میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا۔ یہ سن کر امتیاز خاموش ہو گئی۔ دونوں سرزمین حجاز سے بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ ایک برس گزر گیا۔ اس دوران میں امجد حسین بڑی مہلک بیماری یعنی دل کے عارضے میں گرفتار ہوا اور وفات پا گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنی بیٹی کو کچھ کہنا چاہا، مگر وہ شاید بڑی اذیت دہ تھی کہ وہ خاموش رہا اور صرف سرزش بھری نگاہوں سے امتیاز کو دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ اس کے بعد امتیاز اپنی بہن ممتاز کے پاس راولپنڈی چلی گئی۔ ان کی کوٹھی کے سامنے ایک اور کوٹھی تھی جس میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد بہت تھکا تھکا سادہ دکھائی دیتا تھا، دھوپ تاپتا اور کتابیں پڑھتا رہتا۔ ممتاز اس کو ہر روز دیکھتی۔ ایک دن اس نے امتیاز سے کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ صغیر ہے، کیا تم نہیں پہچان سکتی ہو؟ وہی نازک نقشہ، وہی ناک نقشہ متناسب، وہی سنجیدگی۔ امتیاز نے اس آدمی کی طرف غور سے دیکھا، ایک دم چلائی، ہاں ہاں وہی ہے، پھر فوراً رک گئی، لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ ان دنوں ان کی چھوٹی بہن شہناز بھی آ گئی۔ ممتاز اور امتیاز نے ان کو قبل از وقت مرجھایا اور افسردہ مرد دکھایا جس کی داڑھی کھچڑی تھی، اور اس سے پوچھا، تم بتاؤ اس کی شکل صغیر سے ملتی ہے یا نہیں؟ شہناز نے اس کی بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، شکل ملتی کیا ہے، یہ خود صغیر ہے، سونی صدی صغیر۔ اور یہ کہہ کر وہ سامنے والی کوٹھی میں داخل ہو گئی، اور وہ شخص کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ چونکہ شہناز جس نے شادی کے موقع پر اس کی جوتی چرائی تھی، اس پرانے انداز میں کہا، جناب آپ کب تک چھپے رہیں گے؟ اس شخص نے شہناز کی طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی اختیار کی۔ شہناز طرح تھی کہ اس کے علاوہ وہ اس کو یقین تھا کہ جس سے وہ ہم کلام ہے وہ اس کا بہنوئی ہے۔ چنانچہ اس نے بڑے نوکیلے لہجے میں کہا، جناب میں آپ کی سالی شہناز ہوں۔ اس شخص نے شہناز کو سخت نا امید کیا۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد شہناز نے اور بہت سی باتیں کی، مگر اس نے بڑے ملائم انداز میں اس سے جو کچھ کہا اس کا یہی مطلب تھا کہ تم ناحق اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری بہن کو جس کے متعلق تم کہتی ہو میری بیوی ہے، میری بیوی اپنی زندگی میں ہے اور میں ہی اس کا خاوند ہوں۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ شہناز اور ممتاز کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ امتیاز کے متعلق تمام معلومات حاصل کرتا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس پر اسرار مرد کے نوکر کے ذریعے سے وہ راتوں کو اکثر روتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ زندہ رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو جو اذیت پہنچی ہے اسے دیر تک لطف اندوز ہوتا رہے۔ نوکر حیران تھا کہ اس انسان کی زندگی میں ایسی کون سی تکلیف ہو سکتی ہے جس سے وہ خط اٹھا سکتا تھا۔ سب باتیں امتیاز سنتی تھی اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ مر جائے۔ چنانچہ اس نے یہ سنا کہ وہ شخص جس کو امتیاز اچھی طرح پہچانتی تھی اس کے نام سے قطعاً ناآشنا ہے، تو اس نے ایک روز فہیم کھا لی اور یہ ظاہر کیا کہ اس کے سر میں درد ہے اور اکیلی آرام کرنا چاہتی ہے۔ وہ آرام کرنے چلی گئی، لیکن شہناز نے جب اس کو غنودگی کے عالم میں دیکھا تو اسے شبہ ہوا کہ اس نے ممتاز سے بات کی۔ اس کا ماتھا بھی ٹھنکا۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو امتیاز بالکل بے ہوش پڑی تھی۔ اس کو جھنجھوڑا مگر نہ جاگی۔ شہناز دوڑی دوڑی سامنے کوٹھی میں گئی اور اس شخص کا جس کا نام راولپنڈی میں کسی کو نامعلوم تھا، سخت گھبراہٹ میں یہ اطلاع دی کہ اس کی بیوی نے زہر کھا لی ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ یہ سن کر اس نے اتنا کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، وہ میری بیوی نہیں ہے، لیکن میرے ہاں اتفاق سے ایک ڈاکٹر آیا ہوا ہے، آپ چلیے میں اسے بھجواتا ہوں۔
شہناز گئی تو وہ اندر کوٹھی میں گیا اور اپنے بھائی اکبر سے کہا، یہ جو کوٹھی سامنے ہے اس میں کسی عورت نے زہر کھا لیا ہے، بھائی جان آپ جلدی سے جائیں اور کوشش کیجئے کہ بچ جائے۔ اس کا بھائی جو نیروبی میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا امتیاز کو نہ بچا سکا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اس کا رد عمل بہت مختلف تھا۔ امتیاز فوراً مر گئی اور اکبر اپنا بیگ لے کر واپس چلا۔ صغیر نے اس سے پوچھا، کیا حال ہے مریضہ کا؟ اکبر نے جواب دیا، مر گئی۔ صغیر نے اپنے ہونٹ بھینچ کر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، میں زندہ رہوں گا، لیکن ایک دم سنگین فرش پر لڑکھڑانے کے بعد گرا، اور جب اکبر نے اس کی نبض دیکھی تو وہ ساکت